وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں ہونے چاہیے تبدیل، وہ انتقام کی سیاست میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے ینگ پولیٹیشین اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور سب سے بڑا نعرہ وہ دے رہے ہیں کہ تمام پاکستانی اکٹھے ہو جائیں، تمام پوری قوم اکٹھے ہو جائے، جو ملک کے ایشوز ہیں اس پہ بات کریں۔ چیئرمین صاحب نے کہا کہ میری لڑائی نہ پی ایم ایل این سے ہے نہ پی ٹی آئی سے، میرا مقابلہ نہ پی ایم ایل این سے نہ پی ٹی آئی سے مقابلہ ہے، میرا مقابلہ ہے وہ اس غربت سے، افلاسی سے، جو چیلنجز پاکستان کو اندرونی یا بیرونی چیلنجز ہیں اس میں جو ہے ہمیں مقابلہ ہے۔ ہر مشکل وقت میں ملک کے جتنے بھی ایشوز ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ملک کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے عوام کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے اداروں کا ساتھ دیا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور پوری پیپلز پارٹی نے کبھی ملک کے اداروں پہ حملے نہیں کیے، اداروں کے خلاف کوئی ہزارہ سائی نہیں کی، اداروں کے خلاف کوئی مہمیں نہیں چلائی ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر مین اسٹریم میں میں 3 پارٹیاں دیکھ رہا ہوں، بات کروں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جب پی ایم ایل این پہ تکلیف آتی ہے یا پی ایم ایل این کے خلاف کبھی بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے تو پی ایم ایل این نے سب کو نشانہ بنایا ہے، اس نے اپنی مخالف پارٹیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، انتقام لیا ہے، اور اس نے ملک کے اداروں کو بھی انتقام کے نشانے پر رکھا ہے، ان کے خلاف بھی مہمیں چلائی ہیں پی ایم ایل این نے۔ پی ٹی آئی نے اس سے بدتر کام کیا، پی ٹی آئی نے بھی مشکل وقت میں اپنے مخالفین کے ساتھ انتقام کا رویہ رکھا، اور پی ٹی آئی نے مشکل وقت میں ملک کے اداروں کے خلاف بھی ہر گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرنے میں کوئی جو ہے انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ ایک پارٹی پیپلز پارٹی جس نے اپنے لیڈرشپ کے جان کے نذرانے دیے ہیں، اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جان کے نذرانے دینے کے باوجود، مشکل سے مشکل تحریکیں چلانے کے باوجود، ہسٹوریکل ظلم سہنے کے باوجود، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت، پورے خاندان کی شہادت، اس کے بعد محترمہ آصف علی زرداری صاحب کے 11 سال، اس کے باوجود بھی کسی کے خلاف کوئی مہم نہیں چلی ہے، اس کے خلاف بھی کسی ادارے کے خلاف کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، آپ نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، تو یہ ہے پازیٹیو سوچ۔ اس ملک کو انفارچونیٹلی جو نقصان نیگیٹو سوچ نے دیا ہے، اس نے لوگوں کے لیے برا میسج چھوڑا ہے۔ ہمیں آپس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کل بھی آپ دیکھیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے اسپیچ میں کیا کہا ہے، حالانکہ کچھ اخباروں نے اس کو یا کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس کو آدھا رپورٹ کیا ہے، ان کے اگر پورے بیان کو سنے، انہوں نے کہا کہ میں پی ایم ایل این کے ورکر سے بھی خطاب کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی مخاطب ہوں۔ حالانکہ کچھ میڈیا نے ہاؤسز نے صرف خالی پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے چلایا ہے، انہوں نے کہا کہ میں پی ایم ایل این کے ورکرز کو بھی مخاطب ہوں اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی مخاطب ہوں، کہ میرا کسی ورکر سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میری کسی ورکر سے، کسی بھی پارٹی کارکن سے میرا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے میرے پیغام کو سنیں، میری سوچ کو سنیں، جو وہ سوچ دینا چاہ رہے ہیں اس کی طرف سب کو راغب کر رہے ہیں چیئرمین صاحب۔ تو یہ ہے مین چیز کہ اس وقت ملک کیا افورڈ کر سکتا ہے، جو اس وقت ملک کے حالات ہے، کوئی آئیڈیل حالات ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں کس سوچ پہ جانا چاہیے؟ اس وقت ہمیں یہ سوچ پہ جانا چاہیے جو پیپلز پارٹی لیڈرشپ دے رہی ہے کہ سب مل کے اکٹھے ہو جائیں۔ چلیں الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو ہو رہے ہیں، عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو عوام نے مینڈیٹ دینا ہے، کس کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دینا ہے، لیکن ہم دشمنی پہ نہ اتریں۔ ہم ان لڑائی جھگڑوں کو مطلب ہم سیاسی مخالفت کر سکتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ہم راغب کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو نفرت کا ہم سبق دے رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کل جلسے کے بعد پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی ہے، ان کے بیانات جس طرح آ رہے ہیں وہ زہر اگل رہے ہیں، وہ کوئی شائستگی کی زبان اختیار نہیں کر رہے۔ کبھی ہمیں احسن اقبال صاحب تڑیاں لگا رہے ہیں، کبھی ان کے دوسرے لوگ ہمیں تڑیاں لگا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ تڑیاں لگا کے سیاسی مخالفین اس کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی ڈرنے دھمکے والی پارٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بڑھ کے کسی نے قربانیاں نہیں دی۔ ہاں، مشکل حالات میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان میں رہ کے انہوں نے اپنی تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرح معاہدے کر کے ملک سے کبھی باہر نہیں گئے، یا جھوٹے بہانے کر کے ملک سے کہیں باہر نہیں گئے، مشکل حالات میں ملک کو کبھی عوام کو بھی اکیلے چھوڑ کے نہیں گئے ہیں۔ یہ سارے احسانات پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر بھی ہیں۔
آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم بنائی کس نے تھی؟ پی ڈی ایم بنائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم بنائی تھی. اور جب پی ڈی ایم بنی تھی تو سارے دوست اپنی میموری کو ریکال کریں کہ لوگ کہتے تھے کہ جی چلو میاں صاحب تو چلے گئے ملک سے باہر، لیکن یہ باقی جو بھی بچی کچھ لیڈرشپ یہاں تھی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، سب کے لیے نہایت احترام ہے، تو وہ لوگ ان کے بیانات تک نہیں آتے تھے. میڈیا میں سوشل میڈیا پہ لوگ لکھتے تھے کہ جی یہ لیڈرشپ ہے کہاں، ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. عمران خان کا ایک بدترین دور تھا، پاکستان کا بدترین اقتدار دور عمران خان کا رہا ہے. اس بدترین اقتدار کے دور میں جب لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ خاموش تھی، چپ تھی. وہ پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا ان کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا کہ آئیں تاکہ آپ کو بولنے کا موقع دیں، ہم آپ کسی ڈر اور خوف میں مبتلا، آپ کا خوف نکالیں. وہ خوف نکالا پی ڈی ایم کے ذریعے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالا. اور پھر دیکھا پھر کیا کیا انہوں نے، پھر انہوں نے وہی کیا. جیسے ہی پی ڈی ایم اسٹرانگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے باہر نکال دو. وہ بھائی کیوں نکال دو پی ڈی ایم سے باہر؟ کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ دے دو نیشنل اسمبلی سے، اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ استعفیٰ ہم نہیں دیں گے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی یہ سوچ تھی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں رہ کے آپ نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں، اور وہ کر کے دکھایا پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں موجود رہ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے عمران خان کو اقتدار کی کرسی سے باہر نکالا، جو کہ آئینی قانونی طریقہ تھا. یہ سوچ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. پھر جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جس میں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا ایسا نہیں تھی لیکن گورنمنٹ کا ایسا تھی، تب بھی ہم نے پی ایم ایل این کو کہا کہ جی آپ آئیں، آپ کو شوق ہے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنے کا، آپ کو اپنی فائنانس منسٹر چاہیے، آپ اقتدار چلائیں. اور جو بھی انہوں نے فیصلے کیے، فائنانس محکمہ پی ایم ایل این کے پاس تھا. اس فائنانس محکمے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی معاشی پالیسیوں کو پوری دنیا نے تنقید کی، پاکستان کے ہر انسان نے تنقید کی. جو آج معاشیت کی حالات ہیں اس میں پی ایم ایل این سب سے بڑا رول پی ٹی آئی کا، اس کے بعد پی ایم ایل این کا ہے. لیکن اس کے بعد ان کے اپنے مفتاح اسماعیل صاحب اور دانیال عزیز صاحب، انہوں نے خود نے پی ایم ایل این کے لیڈر نے کہا کہ جی آپ نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. اور کس کو کہا؟ پی ایم ایل این کو کہا کہ آپ نے معیشت کو تباہ کیا. تو یہ ان کی اپنی ناکامیاں تھیں. لیکن اس کے باوجود چلے یہ 1.5 سال پورا ہوا، پیپلز پارٹی نے کوئی لڑائی جھگڑا پی ایم ایل این کے خلاف شروع نہیں کیا. جیسے ہی اقتدار پورا ہوا، پی ایم ایل این نے کس طرح شروعات کی کہ جی ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم ایم کیو ایم کو اور جی ڈی اے کو اور باقی لوگوں کو لینے جا رہے ہیں. بھائی شوق سے کرو، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. 8 فروری دور نہیں ہے، ناکامی نصیب ہوگی. لیکن آپ دیکھیں صحیح کہ جب تک آپ اقتدار میں تھے تب پیپلز پارٹی آپ کو اچھی لگ رہی تھی. جس دن آپ اقتدار سے ہٹے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے جا رہے ہیں. تو بھائی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے آپ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ جو آپ پر احسان کرتا ہے آپ اس کے پیٹھ پہ چھرا گھونپتے ہیں. یہ آپ کی طرز سیاست رہی ہے، یہ پیپلز پارٹی طرز سیاست نہیں رہی ہے. وہ حضرت علی والا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو پیپلز پارٹی نے جب بھی کسی پہ احسان کیا ہے تو پتہ چل جاتا کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن ان اینی کیس آج بھی میں یہ کہوں گا کہ پی ایم ایل این کے لیڈران جذبات میں نہ آئیں. جذبات میں آ کے اگر آپ کوئی دھمکی دینا چاہتے ہیں تو پی ایم ایل این کی کسی دھمکی میں پیپلز پارٹی نہیں آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو پیپلز پارٹی ایک بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوگی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جہاں جہاں جا رہے ہیں، چاہے خیبر پختونخوا جا رہے ہیں، چاہے بلوچستان جا رہے ہیں، چاہے وہ سندھ میں جلسے کریں، چاہے ان کے کامیاب ترین جلسے ساؤتھ پنجاب یا سینٹرل پنجاب میں ہو رہے ہیں، اب جو ہے ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عوام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سولوشن کس کے پاس ہیں، نوجوان لیڈر کے پاس ہیں. عوام دیکھ رہے ہیں کہ اب کل ایک ان کے لیڈر نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی یہاں کے پیسے بانٹ رہی ہے. کل ایک سما ٹی وی پہ فوٹیج چلا ہے، وہ دیکھ لیں کہ کون پیسے، کس کے پیسے جو پھینکے جا رہے ہیں کس کے پروگرام میں. پی ایم ایل این کا کل پروگرام تھا، وہاں پہ نوٹ پھینکے جا رہے تھے ووٹروں کے لیے. دیکھا تھا آپ دوستوں نے؟ بولے میرے بھائی، دیکھا تھا آپ نے؟ دیکھا تھا نا آپ نے؟ تو اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پی ایم ایل این کر رہی ہے. پیپلز پارٹی ایسا کوئی کام نہیں کری ہے، یہ پی ایم ایل این کر رہی ہے. اب کام وہ سارے خود کر رہے ہیں اور پھر نام دوسروں کے لے رہے ہیں. تو یہ، اور میں کہوں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ نوٹس لیں تمام اس طرح کی انلیگل کارروائیوں کا جو کہ وہ کر رہی ہیں. باقی پی ایم ایل این کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم شائستگی چاہتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ کو لڑائی جھگڑے کا شوق ہے تو مہربانی کر کے یہ نہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کمزور ہے. پیپلز پارٹی مضبوط ہے، عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اور میں پنجاب میں خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں پی ایم ایل این کے لیے بہت برا وقت نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے، پنجاب کی عوام نے ان کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہوا ہے. تب بھی پیپلز پارٹی کے جلسے میدانوں میں ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گراؤنڈز میں ہو رہے ہیں.
پی ایم ایل این جو ہے وہ مارکیز میں جلسے کر رہی ہے, کمروں کے اندر جلسے کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کل بھی جو جلسہ ہوا ہے, کوئی ڈیکوریشن کی مارکی میں کر رہا ہے, کوئی کسی کمرے کے اندر کر رہا ہے. یہ کھلے میدانوں میں جو موجود ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. تھینک یو. بتائیے گا, جب بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم کا حصہ تھے تب وہ تعریف کرتے تھے کہ شہباز سپیڈ کراچی کی ضرورت ہے, شہباز سپیڈ کی, اور ان جیسا وزیر اعظم کوئی نہیں, اور ان جیسا جو وزیر خارجہ تھے اس وقت تھے. اب جو ہے جب وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئے تب وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. کیا یہ منافقت یا دوغلا پانی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, شہباز شریف صاحب نے اگر کوئی محنت کی تو اسے کوئی برائی نہیں کرا, لیکن شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پی ایم ایل این کی جو آپ کو خود پتا کہ پی ایم ایل این کے اندر جو ہے شہباز شریف صاحب بیچارے بہت اچھے, مطلب میں ذاتی طور پہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن ان بیچاروں کی بھی کم چلتی ہے. جن کی چلتی ہے وہ بیچارے شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. دیکھیں کام سب نے کیے نا, لیکن آج بھی میں اگر کہوں کہ پورے پنجاب بھر میں اتنے دور اقتدار رہا, بخار بھی ہوتا ہے تو کون جا کے ملک سے باہر جا کے علاج کرواتا ہے؟ کتنی ہاسپٹلز ہیں؟ ایک تو مجھے کوئی اچھی ہاسپٹل بتائیں, سرکاری ہاسپٹل جو ہو, ہاں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے تو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, غریب آدمی کے لیے کہاں علاج ہوتا ہے؟ ہمارے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے سندھ میں ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا پورے پاکستان سے, میں اگر ابھی ایک دو دن میں آپ کے پاس آؤں گا دوبارہ اور آپ کو میں ویڈیوز دکھاؤں گا کہ آپ کے رحیم یار خان کے ہمارے بھائی بہنیں کہاں علاج کرنے جاتے ہیں, ہمارے لاہور کے بھائی بہن علاج کرانے کہاں جاتے ہیں. مفت علاج آپ کا صرف اور صرف جو مختلف پورے خیبر پختونخوا کے بھائی بہن ہمارے علاج کہاں کراتے ہیں, بلوچستان کے ہمارے بھائی بہن علاج کہاں کراتے ہیں. اچھی بات ہے, یہ پاکستان ہم سب کا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہیلتھ فیسلٹیز آپ کو سب سے زیادہ انسان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اس کی صحت ہے نا. جان ہے تو جہان ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں, سڑکیں بھی بعد میں آ جائیں گی, موٹر وے بھی بعد میں آ جائیں گے, جنگلے بھی بعد میں آ جائیں گے, لیکن اگر صحت ہوگی تو انسان یہ ساری چیزیں انجوائے کر سکتا ہے نا, یا ان ساری چیزیں اویل کر سکتا ہے. اگر صحت ہی نہیں ہوگی تو آپ کیا کرو گے؟ صحت کی مد میں مجھے کوئی ایک ہاسپٹل تو بتائیں, مطلب کتنی دفعہ یہ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں علاج کرنے. مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت الحمدللہ خاص طور پہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ان کے پاس سندھ حکومت رہی ہے جو ہیلتھ کی فیسلٹیز دی ہے, کوئی ایک ہاسپٹل چھوڑ دینا کہیں اور, کوئی ایک ہاسپٹل نام مجھے بتا دیں پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں جہاں پہ سرکاری کوئی ایسا ہاسپٹل ہو جس پہ وہ چیز ہو. اور اگر وہ بات کرتے ہیں کہ جی کہ ہم نے وہ اقتدار میں رہے, تو میاں صاحب اقتدار میں پاکستان کے وزیر اعظم رہے نا, صرف پنجاب کے وزیر اعظم نہیں رہے. تو بقول ان کے کہ اگر وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں تو جو ایز اے وزیر اعظم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو وہ بتائیں کہ پورے پاکستان بھر میں انہوں نے کیا کام کیا. صرف ایک شہر کی بات چھوڑ دینا, پورے پاکستان بھر میں کیا کام کیا. میاں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں, بتائیں کہ پاکستان بھر میں انہوں نے کیا کیا. اگر پاکستان میں اگر آج کوئی چیز پرابلم ہے تو سب سے زیادہ آپ اقتدار میں رہیں, آپ جواب دیں نا. فیڈرل گورنمنٹس آپ کے پاس رہی ہیں, ہمیشہ چور دروازے سے اقتدار میں آپ لوگ آتے رہے ہیں, پی ایم ایل این والے ہمیشہ چور دروازے سے ڈیلے کر کے اقتدار میں آتے رہے. آپ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کی, آپ پورے پاکستان کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی, کسی ایک شہر کی تو نہیں تھی. سوال یہ تھا کہ شہباز شریف جو ہے پہلے تو بہتر وہ سمجھے جاتے تھے, لاڈلے تھے, لیکن اب وہ اگینسٹ اسپیڈ, ان کی اسپیڈ یہ بلاول نے خطاب دیا تھا کہ وہ میں سوال کا جواب دیا گیا نا آپ کو کہ میں نے ان کی کل میں نے دیکھیے میری بات سنیں, تعریف جو ہے نا, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اچھے آدمی ہیں, ان کی میں برائی نہیں کر رہا, لیکن ان کے بیچارے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نا. جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا, وہ بھی نہیں چاہتے کہ شہباز شریف صاحب آگے آئے. وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے نا. بلاول صاحب تقریر کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ میرے حلقے میں لوگوں کے پاس صاف پانی نہیں آتا این اے 127 کی. 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے اور بلاول ہاؤس میں بھی پانی ٹینکر کا جاتا ہے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ لاہور میں بھی لوگ ٹینکر کا پانی پیئیں اگلے 15 جی سال؟ اب اس کا جواب دوں. K4 منصوبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا, ٹھیک ہے. K4 منصوبہ جو ہے وہ پورے کراچی کے لیے منصوبہ ہے کہ اگلے 20 سال تک جو کراچی کے لوگوں کو پانی گھروں میں اس طرح ملے گا. اب وہ پروجیکٹ اس میں آدھے پیسے سندھ گورنمنٹ کے ہیں, آدھے پیسے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی نہیں رہی ہے تو وہاں سے مطلوبہ فنڈنگ نہیں آئی. جب ابھی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, میں کراچی میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا, انہوں نے یہ خطاب کیا تھا کہ میں ڈی سیلیشن پلانٹ لگا رہا ہوں, مجھے فلاں ملک سے ملک کا نام نہیں لے رہا, مجھے $1 بلین مل رہے ہیں, میں ابھی شروعات اعلان کرتا ہوں. کہاں گیا وہ اعلان؟ سندھ کے لیے صرف وہ اعلانات رہے ہیں ان کے, 15 سال میں صرف 1 سال کا وہ نہیں. میں اس کے علاوہ میں آپ کو K4 کا پورے منصوبے کا بتایا کہ K4 کا پورا منصوبہ سندھ گورنمنٹ اپنا شیئر ڈالا ہے, فیڈرل گورنمنٹ اپنا شیئر نہیں ڈالا. وہ K4 کا منصوبہ جب کمپلیٹ ہوگا تو سب کو پانی ملے گا. میں بجلی کی بات کر رہا ہوں, تھر کا کوئلہ, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ پلان شروع کیا تھا.
नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने थरकोल का प्रोजेक्ट बंद किया। फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने थर का कोयला का फिर काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह थर का कोयला निकल रहा है। आप इस वक्त भी हज़ारों मेगावाट बिजली थर के कोयले से पूरे मुल्क के ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में जा रही है, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो 200 साल तक आप बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि ये सारे काम आपने बदनीयत में बंद क्यों किए? आपने ये प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं होने दिए जो पाकिस्तान की जो अंधेरे की बात हो रही थी? आज भी PMLN के जितने नारे सारे झूठ पे मुबनी है। एक एक PMLN का नारा झूठ पे मुबनी है। वो कहते हैं कि जी मियाँ साहब, अभी उनके कैंपेनों में वो जितने मैं आया था तो मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। ये सारे मेरे साफी भाई बैठे हैं, कोई एक बोले कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हुई थी? कौन सा दौर था जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हुई? पाकिस्तान में लोड शेडिंग कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आप सिर्फ अपने एक किसी शहर की बात कर सकते हो। जब आप देहात में देखो 16-16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग रही है, और आपके पास दौरान इक़्तिदार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रहा है। ये बोलते हैं कि एटमी ताकत मुल्क को इन्होंने बनाया। पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पता कि एटमी ताकत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का प्रोजेक्ट था। ये कहते हैं कि जी सीपेक इन्होंने शुरू किया। पाकिस्तान के बच्चों को पता है कि सीपेक पाकिस्तान का जो है वो मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया। तो इनकी सियासत में इनके पास अपने आप को शोकेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ है, फरेब है, और लोगों को झूठे बातें बता रहे हैं। एक मिनट, NA-127 से बिलावल भुट्टो उम्मीदवार हैं। कल आपने जलसा भी किया है। हल्के के लोग बहुत कम दिखाई दिए, दूर दराज से लोग आए, पूरे लाहौर से लोग आए, तो क्या देख रहे हैं? हल्के के लोग तो पैदल आ रहे थे, टाउनशिप से, ग्रीन टाउन से, ये बता दे भाई, बागड़ियाँ से, कल हर हुआ- जगह से। कल का- जो लाहौर के रहने वाले हैं सबको पता है। अच्छा जी, देखें लाहौर पूरे लाहौर का शो था, पूरे लाहौर का शो था। आपकी क़यादत, चाहे आपकी हल्का NA-127 के कोऑर्डिनेटर जो मुकर्रर है, वो तमाम क़यादत कंटेनर पे मौजूद थी। हल्के के अवाम बहुत कम थे, और आपका साथ उस लोग ने, उस किसान ने दिया जिसको आपने अपनी माजी की हुकूमत ने फसल काश्त नहीं करने दी, बिजली नहीं थी। आपने खाद माफिया के उसको सामने खड़ा किया। आपके जो MNA थे वो कोटा की बुनियाद पर खाद देते रहे। उस किसान ने आपका साथ दिया जो पूरी अच्छा मैं आपको मैं सर एक चीज मैं कल के जलसे में जो मिसमैनेज देखी, वो चाहे खवातीन हो चाहे मीडिया हो, वो आपके कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी थी जो कंटेनर पे खड़े रहे। उनको अवाम में होना चाहिए। देखिए पहली चीज़ भाई मैं आपको ये बताऊं, हल्का NA-127 वो हल्का है, अगर 15 साल इसके बैक साइड पे जाएं तो यहाँ पे एक इसी के नीचे PP 147 था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, और इस हल्के के अंदर जो मसाइल उस टाइम थे आज भी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो मसाइल शहबाज शरीफ साहब 10 साल वज़ीर आला रह के नहीं हल कर सके, ना नाला ना पीने का साफ पानी, और जो अवाम की आप बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोग इस हल्के से टाउनशिप ग्रीन टाउन से आए। कल 6 डिग्री के अंदर 12 बजे से लेके जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करके गए हैं, तब तक लोग एक भी बंदा उठ के बाहर नहीं गया। और जो आप लोग कह रहे हैं कि हल्के से बाहर से आए, ये पूरे लाहौर से लोग आए हुए थे और आके बैठे हुए थे। अगर इतने बड़े जलसे के अंदर कोई चीज़ें मिसमैनेज हुई हैं या कोई लोगों की कसीर तादाद आ गई है, तो ये एक नॉर्मल रूटीन का काम है, इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। असल देखने वाली चीज़ है कि लोग कितने आए हैं। आप ये लोगों को देख के आप भी घबरा गए हैं। अरे अच्छा जो है मुस्लिम नून ने भी इदारों पर तनकीद की, और उसके साथ PTI ने तो उससे ज्यादा हद जो है वो पार कर दी जी, और पीपल्स पार्टी जो है ना वो बड़ी शरीफ जमात रही है, इसने कभी तनकीद जो है वो नहीं की। हाँ, करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब का आपको वो खबरदार वाला जुमला याद होगा, तो क्या अब आप एक पैगाम दे रहे हैं उन इदारों को कि जरा साड़ा भी ख्याल रखना? देखिए अब आप इसको जिस मसला ले लें, मैं आपको बता दूं, जितनी आमरीत में मार्शल लॉ के खिलाफ सबसे ज़्यादा जदोजहद किसने की, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत आपने तारीख का मुताला किया को पता होगा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी मुआहदे करके मुल्क से बाहर नहीं गई। आप अगर बोलें तो मैं आपको मुआहदा दिखा दूं नवाज शरीफ साहब का और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है अग्रीमेंट, मुआहदा, कि 10 साल तक मुल्क से बाहर नहीं आऊँगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तो कभी ये नहीं कहा कि जी मुझे बाहर निकाल दो, मुझे फांसी ना दो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मना किया गया कि पाकिस्तान में ना हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तो कभी नहीं कहा कि नहीं अच्छा ठीक है, अगर बम धमाके होंगे तो मैं नहीं आऊँगी पाकिस्तान। जब पहला ब्लास्ट हुआ था 18 अक्टूबर को, तो मोहतरमा को पूरी CC ने कहा था मोहतरमा आप पाकिस्तान से चली जाएं। मोहतरमा ने कहा नहीं, आप मुझे अपने आवाम से दूर करना चाहते हो, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगी। ये होते हैं लीडर।
लीडर में, और मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। जो लीडर होते हैं ना वो आवाम के साथ बैठ के जद्दोजहद करते हैं, और जो लोग गैर सियासी होते हैं और ज़बरदस्ती सियासी बन जाते हैं, उनका फिर आपने अशा देखा कि एक दफ़ा गए क्या, 2 दफ़ा गए ना मुल्क से, मुआहदे करके गए ना, और जब भी माहौल बेहतर नज़र आएगा तो मुल्क में आते हैं ना वापस। तो एक पीपल्स पार्टी ने तो कभी ये सियासत नहीं की। जी भाई, नून लीग के अलावा भी कुछ पार्टियां पैसे तकसीम कर रही हैं, उनके मतलब मुझे नहीं पता, होगा तो मैं वाकई मुझे नहीं पता। आप खुल के बताए ना आप। हाँ, एक बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन आ रहे हैं, पार्टी का हेड होता है, उसके लिए सारी पार्टी अपने बच्चों की तरह होती है। पूरे लाहौर में ये बात बड़े एक तरह से बड़ा आम हो गया है कि सिर्फ एक हल्के पर पीपल्स पार्टी की वजह है 127। लाहौर के बाकी हल्कों से भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं आ रहे हैं, लेकिन सारी पार्टी को सारे जो है 127 पे लगाया हुआ है। आप दूसरी पार्टियां देख लें, उनकी लीडरशिप दूसरे हल्कों में जाके अपने उम्मीदवारों की इलेक्शन पूरे कर रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंग्लिश अखबार है डॉन, उसने एक खबर लगाई थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए जो आपके साथ उनकी भी कुर्बानी जैसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या बिलावल भुट्टो साहब को पूरे लाहौर की कैंपेन नहीं करनी चाहिए, दूसरे हल्कों में नहीं जाना चाहिए? आप सबकी वजह सिर्फ एक ही हल्के। अच्छा, मैं जवाब दे दूँ आपको। एक तो बिलावल भुट्टो साहब या पार्टी की लीडरशिप कोई भी पार्टी की हो, वो हर हल्के में नहीं जाती, वो मुख्तलिफ शहरों में जाके प्रोग्राम करती है। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रोग्राम होता है, किसी भी एक जगह पर प्रोग्राम होता है, फिर उसमें सारे पार्टी के सारे जितने भी लोग हैं उनको फिर वहीं पे बुलाया जाता है, सारे उस शहर के लोगों को। तो ये यहाँ इस तरह भी ये होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर हल्के में बिलावल साहब जलसा करें तो आपका मशवरा ज़रूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना टाइम नहीं बचा इलेक्शन के लिए। कारण उनको पूरे पाकिस्तान को देखना, सिर्फ एक शहर के हर हल्के में नहीं जाना, वो हर पूरे पाकिस्तान में उनकी प्रैक्टिस ये रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, सिंध में तो डिवीजनल हेडक्वार्टर हो रहे हैं जलसे उनके, सिंध में तो डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं हो रहे हैं, हर डिवीज़न में एक जलसा कर रहे हैं चेयरमैन साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पर आप रेस्पॉन्स वहाँ पर देख रहे हैं, आवाम के सामने सारी चीज़ें आएंगी। पार्टी कितनी की सीटें निकाले, क्योंकि इलेक्शन तो 15-16 दिन रह गए, ओवर भी तकरीबन हो चुके हैं, आपका कितनी की सीटें उम्मीद है कि पंजाब निकालेगा? देखिए जी, मैं अभी कोई भी अगर प्रेडिक्शन करूं तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूं, इमरान खान की बेवकूफ़ियों की वजह से उसने जो नफ़रत के एक पैगामात दिए हैं, उसने पोलराइजेशन की है, उसके पास वक्त इंतखाबी निशान नहीं है। और PMLN में के लिए लोगों में मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पीपल्स पार्टी का सब उनकी मुखालिफ पार्टी का बात करूँ, लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा एक होती है एजिटेशन, लोगों में एक अनकंफर्टेबल हैं लोग PMLN के साथ। जो पब्लिक है वो खुश नहीं है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि PMLN के साथ, और उनको एक अजीब किस्म की एक नफ़रत वाली सिचुएशन पैदा हो रही है। तो अब जो इलेक्शन लोगों को अच्छा मैसेज देगा, मैं समझता हूँ, जो पॉजिटिव का मैसेज देगा, जो लड़ाई झगड़े का मैसेज नहीं देगा, जो लड़ाई मतलब कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मतलब ये सारे मौला जट बने हुए हैं, वो मौला जट ना बने, आवाम को जोड़ने की बात करें, भाई से भाई को लड़ाने की बात ना करें, भाई से भाई को जोड़ने की बात करें। अच्छा शर्जील साहब, जैसा आपने फरमाया कि 15 साल से आपकी ये हुकूमत है, वहाँ आपने ये तरक्की की, जी आज तक जो भी हमें जो न्यूज़ मिली है वो नेगेटिव ही मिली है। एक ज़बरदस्त सवाल, गुड क्वेश्चन। हल्के की बात करें, अगर जहाँ बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी वो कंपेन नहीं नजर आती। ठीक है, जलसा हो गया, एक जरदारी साहब भी आए, बिलावल साहब भी आए, पर वो जैसी एक कंपेन होनी चाहिए जो ग्राउंड रियलिटी पे, वो नजर नहीं आती। देखिए जी, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं आपको, पहले या कैंपेन का जवाब दे दूं। कैंपेन, यही कैंपेन है, वर्कर्स कर रहे हैं, बाकी MPs कर रहे हैं, जो उनके नीचे कैंडिडेट्स हैं वो सब कर रहे हैं, डोर टू डोर भी कन्विंसिंग चल रही है। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा कि सिंध की बात 15 साल इक़्तिदार, यस, सिंध में 15 साल इक़्तिदार रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे जब भी इक़्तिदार रहा, जो नेक्स्ट इलेक्शन होती है उसमें पीपल्स पार्टी की सीटें इंक्रीज़ हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और मतलब सिंध के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाशऊर हैं। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि जी हमें एक ही शहर पूरा सूबा है, हमने कहा कि जी हमारी हर तहसील, हर गांव हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे पास जितने भी वसाइल हैं वो देहात में, गांव में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। आप देखें कि वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप सिंध में जाके देख लें, जितने भी मेन फेडरल गवर्नमेंट के रोड्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी रोड हैं जो NHA के अंडर आते हैं, उसमें गड़बड़ है।
اس میں جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پورے پاکستان کو موٹر وے سے جوڑ دیا، لیکن سندھ کے بارڈر تک موٹر وے ہے، سندھ کے اندر جو ہے موٹر وے نہیں جڑا ان کا. لیکن جو باقی سندھ گورنمنٹ کے روڈز ہیں وہ الحمدللہ سارے بہت بہتر بنے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو ہاسپٹل کا نیٹ ورک بتایا، ہاسپٹل کا ہر ڈسٹرکٹ میں NICVD پہنچ چکا ہے کہ سب سے آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک میں دل کے مرض سے کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. آپ صرف ایک اٹھا لیں ڈیٹا اٹھا لیں، لیکن جب آپ کو مفت میں علاج، ہم نے کنٹینروں پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں چیسٹ پین یونٹس. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ سڑکوں پہ کنٹینر کھڑے ہیں، کنٹینروں کے اندر چیسٹ پین یونٹس ہیں. ایک تو میجر ہاسپٹل دے لے گا کہ کسی کو راستے میں دل کا دورہ پڑ جائے تو 1 کلومیٹر کے حساب سے ہم نے کنٹینر کھڑے کیے کہ وہاں پہ آ جائیں. سائبر نائف کا جو علاج ہو رہا ہے، سائبر نائف کا علاج آپ امریکہ میں جائیں ابھی $1,00,000 میں، چاہے آپ امریکن سٹیزن بھی ہیں، آپ کو $1,00,000 پے کرنا ہے سائبر نائف کے اس کینسر کے علاج کے لیے. ہمارے پاس الحمدللہ مفت میں علاج ہو رہا ہے. پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، ایران اور افغانستان سے لوگ بھی جو ہے پیشنٹ، میں آپ کو پورے ان کے OPD کا رجسٹر دوں گا کہ وہ لوگ مفت علاج کرنے آ رہے ہیں. پہلے آپ اپنے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے کہاں جاتے تھے؟ سب دوستوں کو پتہ ہے کون سے ملک جاتے تھے؟ جی انڈیا جاتے تھے نا. اب آپ کے پاس خیرپور میں لیور اور لنگس ٹرانسپلانٹ دونوں ہو رہے ہیں اور آپ کے اور مفت میں ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہ انسان کے لیے آپ گورنمنٹس ہوتی کیوں ہیں؟ لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے تھوڑی دیکھتے ہیں کہ جی آپ بس ہمیں جھوٹے نعرے دے کے چلے جائیں اور کچھ نہ کریں. صحت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہم سب کو محسوس ہے، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ تھوڑا بخار ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے. کسی کو خدا نہ خدا کوئی موذی مرض ہو جائے، کسی کے لیے کوئی ایک جان کے لیوا کوئی بیماری ہو جائے، تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس ایک فری آف کاسٹ علاج ہے تو وہی بہتر ہوتا ہے. آپ دیکھیں آج بھی اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے غریب خواتین کو مل رہے ہیں تو پورے پاکستان کے ہر حلقے میں مل رہے ہیں. ہر حلقے میں جہاں جہاں غریب خواتین وہ مل رہے ہیں. جو سب سے بڑا کام میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید مجھ سے بھی رہ گیا، آپ نے وہ سوال نہیں پوچھا. جو سیلاب آئے، سیلاب پورے پاکستان میں جو 21 لاکھ گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں، بھائی یہ کہنے میں بہت آسان ہے، بہت آسان. 21 لاکھ فیملیز، 21 لاکھ خاندانوں کے گھر بن رہے ہیں. کافی لوگوں کے بن گئے، ابھی کافیوں کے بننے ہیں. اس کے بھی پھر وہی فیڈرل گورنمنٹ کی مہربانی کہ پیسے روک دیے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کا میجر شیئر ہے، پھر فیڈرل گورنمنٹ کا شیئر، پھر ورلڈ بینک جو ہے اس کا ہے، اور اس پہ پھر ہم نے ورلڈ بینک سے لون بھی لیا ہوا ہے. لیکن 21 لاکھ گھروں کو بنانے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ میں آنے کے بعد 30 لاکھ گھر پورے پاکستان میں بناؤں گا. اس سے پہلے ماضی میں لوگوں نے نعرے لگائے، ایک گھر نہیں بنا سکے. ہم نے پچھلے 1.5 سال میں وہ گھر بنانا شروع کر دیا، اور یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں، سب سے نیپال میں کوئی کیٹاسٹروفی آئی تھی، 8 لاکھ گھر بنے تھے. پوری دنیا میں کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس طرح 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہی ہو صرف ایک سیلاب کے بعد. پوری دنیا میں نہیں. تو آپ کو مطلب ہم لوگ، وہ آپ کے ایک بات سوال اچھا تھا کہ یار یہ سندھ کے بارے میں کیوں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک پرسیپشن پیدا کی جاتی ہے، اور وہ اس میں انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مطلب میڈیا کا بھی کبھی کبھی اس میں میں کہوں گا کہ بہت بڑا رول رہا ہے کہ آپ کسی کے لیے اتنا بولتے جاؤ تو لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھیں اور پھر اس کو وہی پرسیپشن بنائیں. پیپلز پارٹی کے خلاف جو یہ میڈیا ٹرائل چلتا رہا وہ بہت عرصے سے چلتا رہا. میں سن تو اچھا بھائی، اب آپ نے سوال پوچھا، میں جواب دے دوں میرے بھائی. آپ نے سوال پوچھا آپ کے، نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. ماضی میں چیزیں اس طرح کی کوشش کی گئی، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. مطلب یہاں پہ، مطلب اگر آپ یہاں پہ چل جائیں جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں، آپ کچی آبادی میں ہمارے ساتھ ابھی اس کے بعد چلیں، 100 مسائل ہوں گے، وہ کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے. لیکن کوشش کی جاتی تھی کہ وہ چند علاقوں کو جہاں پہ کانسٹیٹیونسیز ہیں ہماری، اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. لیکن ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں، ہم نے نہ کسی انتقامی کارروائی کی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جتنی تنقید ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہوئی، پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی ایک جرنلسٹ کیا، کوئی ایک پولیٹیکل پرزنر بھی نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب کے 5 سال ایک شخص بھی جیل میں نہیں تھا. بعد میں عمران خان کی حکومت آئی تو سب جیل میں تھے، نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تب بھی جیل میں تھے. تو یہ انتقامی کارروائیاں انہوں نے رکھی. جرنلسٹ تک، میڈیا ہاؤسز کے مالکان تک جیل میں تھے. کس میں تھے؟ ان دونوں حکومت میں. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایک بھی جرنلسٹ جیل میں نہیں رہا ہے، ایک بھی پولیٹیکل پرزنر جیل میں نہیں رہا ہے. تو آپ یہ کسی کا اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں تو آپ ساری چیزیں دیکھیں گے. کسی کو نوکری پہ رکھتے ہو تو پورا اس کا وہ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہو، اس کی پوری سی وی چیک کرتے ہو. جب سی وی پیپلز پارٹی کی چیک کریں ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز.